دعاؤں کی قبولیت دی رات ہے، خطاؤں کی معافی دی رات ہے، اور مرحومین مومنین مومنات دی ارواح اس انتظار چھوندن ساڑھے لواحقین کوئی ایسا کار خیر ساڑھی نیابت اس کریں جس دا عجر بدلہ ثواب اللہ سماتا فرمائے۔ شب جمعہ سمندر دی مچھلیاں سمندر جو ساڑھ باہر بلند تک کے بارگاہ عادیت عرض کر دین بار الہ انسانوں دیاں خطاواں دی وجہ تو ساڑھے تے عذاب نازل نہ کری۔ میرے محترم سامعین، حضرت مولا مصطفیان علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی سے دعا منگن کا بہترین طریقہ اپنا درد بیان کرنے کا خوبصورت انداز، اپنا دکھڑا مالک کی بارگاہ سنان کا بہترین رنگ اور ڈھنگ اپنے منن والا نے تعلیم فرمایا، اور دعائے مقدس کا نام ہے دعائے قمیل۔ حضرت قمیل ابن زیاد نخعی حضرت نے حضرت خضر علیہ السلام کی دعا تعلیم فرمائی۔ کوئی دل ایسی نہیں جڑا زخمی نہ ہوئے، کوئی ذہن ایسا نہیں جڑا پریشان نہ ہوئے، کوئی زبان ایسی نہیں جڑی سوالی نہ ہوئے، کوئی حق ایسا نہیں جڑا بارگاہ خدا بلند نہ ہوئے ہوئے، کوئی جھولی ایسی نہیں جڑی خالی نہ ہوئے۔ اساں بارگاہ خدا بندی تمام سوالی بن کے حاضر ہوئے ہیں۔ جب سوالی مالک دی بارگاہ حاضر ہوں تو انداز بھی سوالی الگ ہونا چاہیے، اور خالق نو روندی ہوئی اکھاں نرم دل بلند ہاتھ سوالی زبانہ بہت ہی پسند ہے۔ آؤ میرے محترم سامعین، شب جمعہ سب تو پہلے اپنی خطاواں گناہ دی اپنی معصیت کاری ساز نسیان بھول چوک خدا دی بارگاہ دریائے رحمت جوش چے خدا بند عالم دی رحمت کا دروازہ کھلا ہوئے۔ اسی سارے سوالی بن کے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام دا واسطہ دے کے اپنے واسطے اپنے مرحومین واسطے اور خصوصاً آئی دی بابرکت محفل حاجی غلام حسین خان صاحب مرحوم دی روح کی شادمانی واسطے مل کے خالق کی بارگاہ تمام مومنین دی بخشش دی خاطر دعا کریے، اپنے دکھڑے بیان کریے۔ یقیناً مالک ساڑھے زخمی دلاں تے رحمت دی مرہم ضرور رکھسی اور رکھ دے۔ ایک دفعہ سارے احباب اپنی تمام دعاواں التجاماں حاجتاں مقصداں مراداں دی تکمیل و استجابت واسطے دینی دنیاوی روحانی جسمانی مالی ذہنی تعلیمی بیٹیاں بیٹا اولاد دے رشتہ دے دیگر تمام مسائل میں ساریاں دعاواں دی استجابت واسطے سفر حج و زیارات دی سعادت واسطے علماء اعلام مراجع اعلام دی طولان عمر واسطے مجاہدین اسلام دی فتح یابی و نصرت واسطے محسنین ملت دی طولان عمر واسطے تر گئے بزرگ علماء اعلام دی بلندی درجات واسطے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام واسطے و محمد و آل محمد صلوات پھر بھی اپنی تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء بدلها كل شيء وبجبروتك الذي غلبت بها كل شيء وبعلمك
كلها شيء وبعلمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء مؤمنين كرام شب جمعة شب رحمة شب مغفرت ساڑیاں خالی ہیں ساڑیاں جھولیاں خالی ہیں سوالی بن کے بارگاہ اہلیت وچ حاضر ہیں ہر درخواست کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے پاس درخواست لکھی میں دیئے پہلے اندہ مہدہ لکھیا میں دے علی امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے سونے انداز منہ ڈالنو دعائے کمیل تعلیم فرما گئے اللہم انی سالک برحمتک التی وسعت كل شيء پروردگار عالم تینوں اپنی وسیع رحمت دا واسطہ جس نے ہر شے نوں گھیریا ہویا ہے اے بھی تیری رحمت ہے جو اسے تیری بارگاہ جو حاضر آئے اے بھی تیری رحمت ہے سڈے دل چال محمد دی محبت عطا فرمائی گئی اے بھی تیری رحمت ہے سڑیاں نسل چال محمد دی محبت پہنچائیے خدایا سا گنہکار و خطاکار آج جمعہ دی رات تیری بارگاہ تیری رحمت سوالی بڑھ کے آئے وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ پروردگار عالم تیری طاقت دے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے تو ہر شے دے غالب ہے وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ جس کی جرت ہے جو تیرے سامنے سر بلند کرے ہر چیز تیرے سامنے تیری طاقت دے سامنے جھکی ہوئی ہے الہی اپنی عزت و شان کا واسطہ جتنے مؤمنین اس سے تشریف فرمائے خدایا سارا دیا دعاوں شرف قبولیت عطا فرما خدایا جتنے سوالی ہیں جتنی جھولیاں جتنی زباناں جتنے ہاتھ خالی ہیں آؤ میرے محترم سامعین خداوند عالم دے دو پاکی دا نام یا نور و یا قدوس نور دا مطلب اے اللہ تیری ذات نور ہے یا قدوس اے اللہ تیری ذات پاکی دے خدایا سارے دلوں تے گناہاں دی سیاہی چھائی ہوئی ہے اللہ ساری اکھاں تے گناہ دا پردہ ہے کتنیاں صدیاں تو امام زمان ساری نظرات موجب ہیں اسی اپنے آقا و مولا دے دیدار دا شرف حاصل نہیں کر سکتے خدایا ساری اکھاں دے اگوں گناہ دا پردہ ہٹا خدایا سارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما آؤ سارے مل کے خداوند عالم دے دو پاکی دا نام ان نامہ دا بہواد بلند ذکر کر دے آئے یا نورا یا قدوس یا نورا یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین میرے محترم سامعین اگلے جملہ تھوڑے میرے درد کا علاج علی امیر المؤمنین نے بیان فرمایا ہے اللہم اغفر لذنوب
التي تحت كل عصام پروردگار عالم ساریاں خطامہ معاف فرما جنہاں خطامہ دی وجہ تو میرے مالک انسان دی پردہ دری ہوتی ہے اللہم اغفر للذنوب التي تنزل النقام خدایا کو خطامہ معاف فرما جنہاں خطامہ دی وجہ تو بلامہ نازل ہونی ہیں اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام پروردگار عالم او خطامہ معاف فرما جنہ خطامہ دی وجہ تو نعمتاں تبدیل ہوئیں اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء خدایا او خطامہ معاف فرما جنہ خطامہ دی وجہ تو دعا قبول نہیں ہو دیا اللہ سارے آتش قابل نہیں تیری بارگاہ بلند ہو سکے لیکن میرے اللہ تینو حسین مظلوم کربلا دی پاک اماں دے زخمی ہاتھ دا واسطہ ہے اس ہاتھ دا واسطہ جس ہاتھ نال زہرا تسبیح نہیں پڑھ سکتی خدایا جناب زہرا دے زخمی ہاتھ دا واسطہ میرے آقا امام حسن مجتبی کو بندے پوچھیا ہے مولا گلی تائے گھر دے نیڑے ملا مار کے کیوں میں دے حسن مولا فرمائے کی میں منیا اتھے اس دا گھر میری ماں دے ہاتھ کو زخمی کیتا پروردگار عالم سیدہ کونین نے شکستہ ہاتھ دا واسطہ جتنے ہاتھ دعا دے بلند خدایا انہا سارا دیا دعا قبول فرما اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء خدایا او خطامہ معاف فرما جنہ خطامہ دی وجہ تو دعا قبول نہیں ہو دیا تحبس الدعاء اس جملے تے غور فرمائے میرا اللہ تنو ہارون دے تنگ دندان قیدی امام دا واسطے جیڑا اتنی جھکی جھات قید آئی پتہ نہیں لگدا دن یا رات علم امامت نال میرے امام نے نمازہ دے وقت مقرر فرمائے رضا دے بابے دی آواز آنی آئی میرا اللہ میں تیرا شکر گزارا میں نو اپنے ذکر واسطے تنہا جگہ عطا فرمائی مومنین کرام دیا وطن تے بابا دور آئی تنگ زندان آئی دروگے زندان روایت کرنے آدم میں سمجھے نام ہو سکتا ہے فجر دی نماز دے بعد قیدی سار سجدے تے رکھتا ہے تے سامنے دا ہوئے آدم میں حیران ہویا جنا ظہر دی نماز دا ویلا ہویا ہے جلا دے بابے نے سار سجدے جو چاہے پنجی رجب دی رات آئی دروگے زندان دیکھے دی میں حالت لکھی ہے سفید رنگ کپڑا قیدی دے چہرے تے آئی ڈاڑا اکھا کے آدھے ایک میری اس کپڑا ہٹا کہ میں نے اشارہ کی دے میری گل سن میں قریب ہویا میں اکھے قیدی گرمی شدید ہے اتائیں دعا منگو میری ملت نے جتنے اسیران ملت جعفریہ محبت اہل بیت وچ بے گناہ قید خدایا انہاں قیدیاں نو رہائی عطا فرما
قیدی دی رات بڑی مشکل ہوندی ہے جن رات دا ویلا ہوندا ہے سر سارا خندی چ رکھ دے اکا سوچ ہوندی ہے اللہ جانے میری دھیاں دی کیویں ودی لکھدی ہو سی دروگا دے میں کول گیا قیدی دی آواز یہ اتنے عرصے میں کوئی شے منگی تھا نہیں میں کوئی شے منگتا تھا دروگا دے میں پوچھے قیدی میں نو کیوں سدائی قیدی دی آواز آئیے سدائی اس واسطے ہم اللہ جانے میری دھیاں دی کیویں ودی لکھدی ہو سی دو روایتیں ایک روایت جو امام رضا بابے کلو آئے دوسری روایت جو رضا دا بابا گھر پہنچے ادرات دا ویلا امام رضا دی اماں دی اکھ کھلی ہے تہجد دا ویلا پوچھدی کون ہے تینوں پتہ نہیں موسیٰ کاظم دا گھر ہے دیاں جاگیاں پوچھتیاں بابا لکھا سال کتنی عیداں ہونی ہیں قیدی امام پہ فرمائے سال دو عیداں دیاں پوچھتیاں بابا 14 سال دیاں کتنی عیداں مولا فرمائے 28 عیداں دیاں رو کے آدیاں بابا حریب تے تیرا امامہ چاہ کے بغداد لے پاس منہ کر کے آدیاں سے ہن تولے آدیاں اجڑ گئیاں پروردگار عالم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا واسطہ خدایا جڑیاں دعاواں ساڈے گناہ دی وجہ تو قبولیت لے پاسے نہیں جا رہیاں پردہ استجابت لے پاسے نہیں جاندیاں خدایا گناہ معاف فرما کے حاضرین دیاں دعاواں قبول فرما اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء خدایا خطام معاف فرما جنہاں خطامہ دی وجہ تو امیداں پوریاں نہیں ہونیاں بلا اللہ صحیح کو امید لے کے آیا ہے تیری رحمت دی امید لے کے آیا ہے جتنے جوان بیٹھے جتنے بزرگان بیٹھے جتنے عزیزان بیٹھے خدایا ہی امید لے کے آئے بلا اللہ تم کربلا دے میدان اکبر دے بابے مجھے امید آئی جگہ شمر دربیا چلے گائی میرے امام دی آواز آئیے یہ کون آئیے گھوٹ پھاڑی دا پھوا ظالمہ دے پوری کائنات پانی دی بن ونجے تینو پانی نہ دے سا یا توجہ جد غریب دا رہوار خیمے آئے آئے دیا یوٹھیا نی بہن یوٹھیا نی معصومہ گاواد کے آدھی ہے نہ پوچھ دی کتھا لہائی ہے نہ پوچھ دی کینے لہائی اتنا جسا جڑا لہدا پیا کے پانی پیوایا یا کوئی نہ رہوار دے بابا تسا ماریا گیا اللہ مخترفہ صاحب قبلہ مرحوم فرمائنے آئے کربلا دی ہر مصیبت عظیم مصیبت دے جناب علی اکبر دا جھڑنا کوئی سوکھا تھنائی عباس دا لانا کوئی سوکھا تھنائی اصغر محتہ تے کوہانا کوئی سوکھا تھنائی قبلہ اللہ وقت عباس صاحب فرمائنے آئے لیکن اللہ جانے حسین کے دا پیاس ہے نسا کیا میرے اکبر دے لہن کو یاد رکھا ہے نسا کیا میرے غازی دے باغوان کو یاد رکھا ہے اللہ گوائے قبلہ فرمائے میں آئے حسین کو یہ دا پیاسا آئی ہے شیعہ دے نا پیغام بھجوائے شیعہ تیمائن شریعتم او میرے شیعہ جدا ٹھنڈا پانی پیوائے میری تاسم یاد کرائے کربلا دے پیاسا دا واسطہ جو حاجت دلاں وچ جتنے مرحومین
دنیا تو چلے گئے خصوصاً آج دی دعائے کمین دیوانیان دے جتنے لمحقین دارے فنا تو دارے بقا دی طرف چلے گئے خدایا سارن جام کوثر تم سیراب فرما اللهم اغفر لكل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك أن تولعني شكرك أن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تصابحني وترحمني وتجعلني بجسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته پروردگار عالم اس بندے دی طرح سوال کرنے آئے جس بندے دی شدت دے فاقے پہ گئے ہون میں ادا کاش ہر مومن دے ہاتھ وچ دعائے کمیل ہو گیا او دی توجہ دعائے کمیل پہ رہ گیا انہوں پتہ لگیا جو علی امیر المومنین نے اللہ دی بارگاہ جو منگن دکے دا سونا دال بیان فرمایا خدایا اسا اس بندے دی طرح سوال کرنے آئے اس بندے دی شدت دے فاقے پہ گئے ہوئے میرے محترم سامعین تسی تے میں یوم عاشور فاقہ رکھنے آئے لیکن جب کھولن دیواری آدھی ہے مومن نے آگ لئی ودے ہونے شیر تے شربت اہتمام ہونے آج بھی منجو کربلا دے رہنا لے عراق دے لوگ حسین دے زوارہ دے رہا مل کھلونے او منتا کر کے آدھے حسین دے لائرے تسے دی زیارت پیا رہنے اسا خیمج پانی دا اکلام کیتے جول ساڑے نال پانی پیئے میرے محترم تھوڑا میرا فاقہ کتنے نہیں فاقہ ہوندے کچھ گھنٹیاں نہ فاقہ لیکن تھوڑی دیر دے بعد فاقہ کھولنے نہیں آئے نیار ہوندی پانی ہوندے ٹھڑیاں سبھی نہ ہوندے کدا اندازہ کر جو علی دی دھی زینب کتنے فاقے ڈالے سید الساجدین علیہ میں زندان شام اکتتا ہے بھوپی امہ بے کے نماز پہ پڑھ دے آئے میرے مولا فرمایا عالمہ غیر معلمہ جان دیتا ہو جیتی ہمت ہوئے کھلو کے نماز ادا کی تھی جائے بی بی آدھی ہے میرا سجاد کھانا اتنا تھوڑا مل رہا ہے میں اپنا حصہ بچیاں دے چھڑے دیا میں اکسا بی بی فرمائے سجاد ہون میں موک گئی ہون میرے کلو کھڑے ہو کے نماز پڑھن دی ہمت کوئی نہیں ہے اللہ جناب زینب سلام اللہ کے امیاد اس فاقے دا مستار جتنے مومنین تنگ دست ہیں جتنے نوجوان بے روزگار ہیں جنہاں گھرچ رزق دی کمی ہے جڑے فقر و فاقہ دا شکار ہیں لالی دیاں تسیاں دیاں دا واسطائی اللہ شام غریبہ دے تسے بچہ دا واسطائی جڑے شام غریبہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ماما دے دامن پکڑ کے بیٹھے ایک بہنوں آدھے پانی نہ مگائے اور سارے بابے دے قاتل کھلوتے ہیں قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب پڑھ دے ہیں تو شام غریبہ ہور دلو جا پانی لے کے آئیے یہ ویڈیو قبلہ دی موجود ہے سجاد آدھر پھوپی اماں چاہتے ہور دلو جائیے پانی گھن لائیے میری آلیہ دی آواز آدھی ہے سجاد پانی میں کے کرنا ہے میرے پیوڑا لے ٹر گئے
سجادہ دل پھوپھی کوئی مویا نال ماردا نہیں رہندا میری سین پانی قبول کیتا ہے معصومہ نو پانی دیتا ہے پانی دا جام جا کے معصومہ مقتل والے پاسے ٹریے علی دی آواز ہے میری دھی کے روئے نہیں ہے معصومہ دی آواز ہے پھوپھی آپ دا دے ہو جدن کوئی نوی شے آوے پہلے آپ تو چھوٹے بچیاں نو دے ہو میں پانی لئیوے دیا میں مقتلی چوانی کے آکسا اٹھی جاگ سر بھیڑ پانی کے لائیے پانی مقدری ہے بابا پانی پیوا نہیں سکیا خدایا جنہ جھولیاں جھولاد کوئی نہیں کربلا دے تسے بچیاں دا واسطے انہاں جھولیاں نرینا اولاد تو فرما وانت بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر امرك وغلب قهرك وجلت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك سلمت نفسي وتجلأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عسار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من سناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم أعظم بلاي وأفرد بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني النفع بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلوات من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكسرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك بعزتك لي كل لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي إلهي ومولاي وربي من لي غيرك اس جملے دا مطلب ہے میرے اللہ سڑا تیرے سوا کون ہے یہ جملہ ذہن وچ رکھا ہے الہی و ربی من لی غیرک میرے اللہ سارا تیرے سوا کون ہے ہن میں جناب دا ذہن لے رہا کربلا دے پاسے میرا خیمے آ کھلوتے ہیں ابرو کٹے ہوئے ہیں ہونٹ زخمی ہیں پریشانی پھٹی ہوئی آئی داڑی اکبر دے اسیر دے قاسم دا خون لائی کھلوتا آئی اب دیکھنی آئین اما دی جائی کوئی پرانی پوشاک یاد دے گی اجے پرانی پوشاک جڑی میرے بعد لہاوے کوئی نہ اجرکم اللہ خدایا جڑی اکھا جان سوئی نمو کربلا دی زیارت نصیب فرما قبلہ حافظ محمد حسین شاہ صاحب علی پورا علی مرحوم پڑھتے آئے جو بھیڑ پوشاک چاگی نئیے دے فضا رومن پہ گئی آلیا پوچھتی اما فضا رو دی کیوں ہے فضا دی آواز آئیے اتنی
ماں دا پاسا زخمی آئی ایک ہاتھ نال چولا پیسی دی آئی اکھاں جہاں سو ہے مینوں آکے فضا جدا میرا حسین کبیر مکے سپج وجہ میرا حسین نہیں بچدا میری آلیہ اجڑدی پئی ہے شبیر کبیر پائیے میری ماں اپنی کبیر نو چاٹ کیتا بہنی دے دیاں کھڑی ہیں دیاں رونیاں پئی ہیں ہن میرے مولا فرمائیں کن گئی میری فاطمہ دی سامنے آئی ہے غریب دے تھوڑا جیا ٹرے دی ٹریے روندے ہوئے پیو فرمایا ہن والا دی ولی ہے ٹردی دی دلے دے تروندے ولدی دی دلے دے تروندے پوچھیا حسین روندے کیوں آ فرمایا دیکھنا چاہنا زمین تے یتیم کی میں ٹر دے میں دے ٹر ونجن دے بعد کہ تماچے مار لے کہ گھوڑا بھجوڑا ہے اجلکم اللہ خدایا جگہ غم حسینی اکھاں پورنا میں میرا اللہ دنیا دیکھنے غم وچ نرواں میں اور میں جناب جی دی میرے کولا دی بابے کولو آئیے علماء فرمائے شبیر جھولی بڑھائیے دی بیٹھی ہے پیو دے تسے لگ دی دے سر تے آئین دی پیو والے پاس نٹھے تے روٹیے شبیر آدن ہون نرو میرے بعد بہو روڑائی فرمائے تیرے روڑ لال میرے جگر تے خنجر چل دیں ہون دی دی آواز آئیے بابا ایک موٹھ مٹی دی بہار میرے ساری جفا پتہ لگے یتیم کی میں ہونے تیرے بعد میں مٹیاں تے سونا اجرکم اللہ تیاری کر کھڑن غریب بھیڑی کلوں ودا کر کھلوتے ہیں میں کیوں نہ آکھاں جو دین دا زخمی کعبہ چوگردوں بھیڑی میں کھڑی ہیں میں کعبہ دے چوگردوں حاجیوں میں ان بھیڑی ڈٹھے جو حسین موتلے پاس تیار ہے آلیہ پچھ دیئے مانگا جایا ہن کوئی میں شنو کہہ دے حوالے کی تھی میں شبیر فرمائے لما دی جائی اللہ دے حوالے الہی وربی ملی غیرہ جی میں حسین کھڑے آدھے ہیں لینب ہن تو اللہ دے حوالے اسی پہ آدھے آئے میرے اللہ سادہ تیرے سوا کونے کشف غرمی والنظر فی امری ادوکی و مولایا اجرائیتو علی حکمن اتبعت فیہ حقا نفسی ودم آدھر فیہ من تلہین عدوم فغرنی بما احوا واسألہ علی ذالک الکلام فتجاوزت بما جلو علیہ من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وعلمني حكمك وبلاءك وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مقتدرا نادمان منكسران مستقيلان مستغفران منيبان مقران مذعنان معترفان خدایات تمام نافرمانیاں دے باوجود تمام خطاوات دے باوجود بعد تقصیری وإسرافي على نفسي
اپنی جانت تمام ظلم دے باوجود معتبران نادمان اسی پشیمان ہو کے تیری بارگاہ جائے ہیں منکسران ٹوٹے ہوئے دل نال تیری بارگاہ جائے ہیں مستقیلا مستغفران تیرے کلو معافی منگن آئے ہیں اللہ کربلا دے میدان جو ہور دی معافی دا واسطہ ہی جو کویا سر سے آکھڑی اکبر دے بابے دی خدمت کہ دا لجپال حسین اگا ودھین اور دے جھکے سر تلے ہاتھ رکھے آنے اور دی کھاڑی تلے ہاتھ رکھ کے لہرا دا بچڑا کھڑا فرمائے سر اٹھا قبیلے دا سردار اور کھڑا دے ہیں فرمند پیغمبر میری معافی قبول ہے جنہ ٹرائی تے آدھا دائی میں اللہ میں تیرے نبی دی آل مکیدہ ڈرایا ہے میرا اللہ میں دہرہ دادیاں دے دلنوں گھبرایا ہے میرا اللہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں اکثر حسین نے جناب ہرنو سینے نہ لایا مہمان دا استقبال کیتا قبلہ اختر عباس نجفی فرمیتے ہیں جو ہر کھڑا دے مولا ہن اذن جہاد اللہ فرما قبلہ اختر عباس صاحب دے جملے وہ فرمیتے ہیں نو میرے مولا دا تازہ آیا مہمان اس سے لے آئے جنہ پانی کوئے گئے دستور جنہ شریفہ کو نو کوئی مہمان ونیے کچھ نہ پردے آئے پانی ضرور پیش کرے میں اور کھڑا دائی ہون میں نو اجازت دے میں میدان میں قبلہ فرمینے ہیں نو میری مولا دا تازہ آیا مہمان دی جلدی کیتی ہے اور دے دلی چھائی جتنا جلدی ہوئے میدان ٹر ونیا متالی دی ادھیا خیمے دے دروازے تے بلا کے جو پوچھنا ہائے ہرہ سارے بھیرا دا کیڑا جرما اور سارے حسین دا کیڑا قصور آئیے الہی و ربی و سیدی و مولانا بعد تقصیر و اسرافی علی نفسی معتبرا نادما منکسرا مستقیما مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا من مكان مني مقام أفضل أتوجه إليه في أمر غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة رحمتك اللهم فقبل عذري وارحم شدة ضري من الله على عذر قبول فرما وارحم شدت آمان ذری خدایا سبھی تکلیفات رحم فرما وفقنی من شد وفاقی یا رب رحم ضعف بدنی ورکت جلدی میرے اللہ ساڑھے جسم دی کمزوری تے رحم فرما میرا اللہ جناب موسیٰ کاظم کن جنہ امام رضا ایجاب امامت نل زندان اچ پہنچے پتر دے بہنے اتائی موسیٰ کاظم ٹر ہے جی میں 6 مہینہ دا بچہ ٹر ہے اوکھیاں سلاخاں پٹیاں نحیف جسم آئی میں اکسن گوشت زندان کھا گیا ہڈیاں باقی ہیں امام رضا پوچھتے ہیں بابا اے خون دے چھٹے دیوارت کی ہیں رے مولا فرمینے ایک در ہو گئے زندانے اور زندانے چھنے تیرے بابے میں کنڈ تے ضربہ مرندے
तालियाने दिया दरबार लगदी है व तेरे बावे दी कांडी जो खून जारी होंदा है जदा जारी खून ते तालियाने लगदे व तो खून दिया छिलका उड़दी है तेरे बावे दा खून है खुदाया इमाम मूसा कालिम दे नाल एक जिस्म दा सदका साडे जिस्म दी कमजोरी ते रहम फरमा जेड़े कबरत बुजुर्ग टुर गए खुदाया उन्हां दे जिस्म ते रहम फरमा खुदाया उन्हां कब्रां च सुकून अता फरमा या रब रहमदा फबदनी वरिकत जन्नी व दिक्कत अलमी या मोहम्मद खल्की व ذكري وتربيتي وبرني وتهديتي अपनी लिब्दो इकरमिक मसालिफ बिल्क बी या इलाही व सय्यदी व रब्बी अतरा कमुअद्दिब बिनौरिक بعد توحيدك وبعد ما انتمى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعتراف دعائي خاضعا لربوبيتك هيهات انت اكرم من ان تضيع من ربيته او تبعد من ادنيته او تشرد من اغيته او تسلم الى المنوء من كفيته ورحمته وليت شعري وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت بعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك ماضحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حلت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارحها سعت إلى أوطان تعبدك طاغية وأشارت باستغفارك مذعنة وهكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب ما أنت تعلم العافية الخليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجميل وقوع المكاره فيها وهو بلاء وطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضب وانتقامك وسخطك هذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأني الأمور إليك أشكو ولمؤمنها أضج أبكي لأليم العذاب وشدته لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني بالعقوبات ما أعلوك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهمني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حد نارك فكيف أصبر وننتظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أمرك بعزتك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين يا إله العالمين افتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوتا عبد مسلم سجن فيها بمخالفته ولا قطعنا عذابه بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج معبد لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك
ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما صنعه من علمك ورحمتك ورحمتك أم كيف تغلبه النار وهو يأمر فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره تزجره ذبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذل بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك في الفقر اليقين فباليقين اكتهوا لولا ما حكمت به من تعذيب جوهديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك كنت مبتدئا وتطملت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فاسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت بنعم عليه أجرينها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته خدایا تمام خطاما تمام معصیت کاری تمام غلطیاں تمام گناہ خدایا کل جرم اجرمته ہر وہ جرم جس کے ہم مرتکب ہوئے وکل ذنب اذنبته ہر وہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوا تابلی فی هذه الليلة وفي هذه الساعة خدایا آج کی رات بلکہ اسی گھڑی ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته قدمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته خدایا تمام خطاواں ظاہری خطاواں یا جڑیوں مخفی خطاواں تمام خطاواں دے باوجود میرے اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں خدایا تمام غلطیاں دے بعد تیرے بوہے تے آیا تیری بارگاہ چھایا سانو یقین ہے جو تیرے سوا اور کوئی نہیں معاف کرن والا وكل سيئات الأمر بأسمائهم كرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي موج نورهم وكنت أنت الرقيب علي من فروقهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتهم وبفضلك سترتهم خدایا اپنی رحمت نال ساڈے گناہ چھپا اپنے فضل نال ساڈیاں خطاواں تے پردے عطا فرما وان تغفر حظی من كل خير نلته او احسان فضلته او بر نشرته او رزق بسطته او ذنب تغفره او خطاء تستره میرے محترم سنین اور مل کے خداوند عالم پاک نام پکار دیا ہے یا رب مل کے پڑھ دیا ہے یا رب
خدایا ساری تقدیر تیرے ہاتھ چھے، ہر بندے دی پیشانی تیرے قبضے چھے، کوئی نس کے جاوے تک دے جاسی، ہر کوئی تیرے زیر تسلط علی رب ذری و مسکنتی خدایا تو ساڑی مسکینی کو نواگاہ ہے خدایا سب تیرے مسکین بندے آئے یا خبیرم بے فقری خدایا تو ساڑی غربت کو نواگاہ ہے اساں سارے مسکین و فقیروں کے تیری بارگاہ تیرا نام ہے پکارتے ہیں یا رب یا رب یا رب اسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة خدایا ساڑھے دن رات نو اپنے ذکر نال آباد فرما وبخدمتك موصولة خدایا ساڑھے جسمانو میرے مالک دین دی خدمت دے صرف فرما وَأَعْمَالِ إِنَّكَ مَقْبُولَةً خدایا ساڑھے اعمال اپنے نزدیک قبول فرما حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك وسرمدا يا سيدي يا من عليه معملي يا من إلي شكوت أحوالي خدایا ایک تو یہ شناسا ایک تیری ذات جنی بارگاہ جسا اپنا شکوہ پیش کر سکتے ہیں اپنا درد پیش کر سکتے ہیں اے سارے میرے اللہ تیری بارگاہ کوئی نہ کوئی درد لے کے آئے کوئی یہ جوان جنہ درودگار کوئی نہیں کوئی یہ جھولیاں جنہ جھولاد کوئی نہیں تینو شام غریباں دی تڑپ دی رباب دا واسطہ جڑی شام غریباں اصغر گلیں دی گئی ہے قبلہ جاڑا صاحب فرمائنے ہیں جتھرے دی ڈھیری دیکھے رباب بہ بجے یہ مقام آئے جتھے ماں نو پتر دی خوشبو محسوس ان رباب کھلوتی نہیں جہن پڑیے آدھی اللہ زندگی دا پہلا موقعی نما کو نوے نبابے بولے جناب سجادہ دے میں کتنی رات دے دھنیاں میری ماں رباب دا سجاد زمین صبح لے سجاد پوچھتے ماں میں کتنی رات دے دھن سجاد زمین بی بی آدھی سجاد جدادات ڈھل میں دیئے میں نو اشگر دیا دیئے فرمایا جنا اشگر دے سمن لی جات ہاتھ لینی ہے میں نو سمن لی جات خالی نظر دیئے اللہ جنا کھجا سوا گئے یقیناً نرم دل مومنی معصوم فرمائنے اکھاں خشک کیوں ہوئے نہیں فرمایا گناہ دی سختی دی وجہ تو اللہ دلہ تو سختی ہٹا سنو اپنے گناہ تے رومن عطا کر کربلا والا تے رومن نصیب کر جڑیاں جھولیاں سکھتیاں میرا اللہ رباب دی جڑی جھولی دا واسطے انہاں جھولیاں کو نرینہ اولاد عطا فرما
چیلم کرن بھرا گائیاں ساریاں بیبیاں اٹھی کھڑیاں سجادہ درماتے نہیں وجنا ربابا دیئے کہن سید الساجدین فرمائدن وطن بی بی علی سجاد کیڑا وطن پیدا بابا یہ تھائیے پیدا اصغر یہ تھائیے سجاد فرمائدن اماں کوئی مویا نال مارت نہیں اللہ تو نے آنسو قبول فرما دے دعا میں قبول فرما دعا مختی آخری علیہ جملے مطلق مومن دیا کی آنسو آ جائے تیاج دی رات بخشش دا سامان ہو جائے من حالت ہے میں باقی سے باوے کنوایا میں نو پوچھ دن کنوں پہ آنا میں آکھ مولا حاجی کیتی آنا فرمایا کوفہ دا حال سنا میں آکھ مولا مختار حکومت کٹسا نکلے باقی سے باوے لا فرمایا ہے من حال جا حرملہ نہیں پکڑی من حالت میں پوچھے باپ میں آکھ مولا پوچھے آتا باوے دا قاتل چاچے دا قاتل مولا حرملہ دا کیوں پوچھائی ہے باکر دا بابا فرمائدہ اسکر دی ماں چھانت نہیں باندھی ہے اسکر دی ماں ٹھنڈا پانی نہیں پیتی ہے اللہ جانے کیوں جی قیامت ڈائیے رباب دھوپ تے بیٹھی ہے اسکر دی ماں دی خالی جھولی دا واسطی میرے دل میں مومنی التماس سے دعا دا مولا جنہ میں حقیر دے ذمہ اولاد کی خاطر دعا ذمہ لائی جڑے جمان بیٹھے تے جھولیاں ترستی اندرین اولاد عطا فرما جنہوں عطا فرمائی خدای انہوں نے زندگیاں دراز فرما یا رب کب علی خدمت کا جوارہی واشدد علی العظیمت جوانہی وحب لی الجد فی خشیت کا والدوام فی الاتصال بخدمت کا حتى أسرع إليك في الميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع إلى جمالك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده وأرده ومن كادني فكده واجعلني أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدل بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك ناهجا وقلبي بمحبك متيمما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصرت وجهي میرا اللہ سے تیرے پاس منہ کر لے تیرے نلو لا کے بیٹھی ہیں یا رب مدد تو یدی خدایا سے تیری بارگاہ ہتھوں پھیلایا ہوئے اب عزت کاتنو اپنی عزت دا واسطے استجب لی دعائی سڑی دعا قبول فرما وبلغنی منایا اپنی عزت دا واسطے سنو اپنی منزل مراد تک پہنچا ولا تقطع من فضلک رجائی اپنی عزت دا واسطے اپنے فضل کو نسانو محروم نہ فرما وقفنی شر الجن والانس من اعدائی ان رل کے پڑھئے لفظ یا سریع رضا یہ مطلب ہے خطاواں دے بعد بھی جرم دے بعد بھی بندہ تو جلدی راضی ہو جڑا اللہ یا سریع رضا یا سریع رضا اغفر لمن لا یملک الا
الدعاء فإنك فعال لما تشاء یا من اسمہ دوا اللہ تیرا نا ہی دوا ہے جڑے بیمار بیٹھے ہیں خدایا جڑے گھر ہسپتال بیمار مریض علیم لاچار آزردہ معذور جڑے درد کو تڑپ دے خدایا کتنے مومنین مومنات بیمار مریض ہیں سید سجاد دی زخمی کانڈ دا واسطہ جنہ پتر والا کے گھنر کانڈ تو چولا جا کے آدھی اینا نا میرے سجاد دی کانڈ دی حالت لے اللہ جتنے بیمار ہیں انہاں بیمارہ واسطے تیرا نام ہی دوا ہے یا من اسمہ دوا وذکرہ شفاء وطاعتہ غنان ارحم من رأس مالہ الرجاء یا صلاحہ البقاء یا سابغ النعام یا دافع النقام یا نور المستوحشین فی الظلام یا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله الآئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برائے خوشنودیے چہاردہ معصومین علیہ السلام آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا غفار یا ستار یا لطیف یا ودود یا حفیظ یا سلام یا مؤمن یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہ صلحت خالین علی دیاں دھیاں دے زخمی ہتھاں دا واسطائی خدایا سنیاں جھولیاں خالی اپنی وحدانیت دا واسطائی اپنی ربوبیت دا واسطائی اپنے اسماء الحسنہ دا واسطائی لوح قلم سدرۃ المنتہا بیت المعمور عرش علا الہی اپنی آسمانی کتب دا واسطہ قرآن کریم دی بسم اللہ تو لے کے والناس تک سارے قرآن دا واسطہ قرآن موجود اسم اعظم دا واسطہ الہی بیت اللہ غلاف کعبہ میزاب رحمت حجر اسود حتیم کعبہ بین الرکن والمقام صفا مروہ حجر اسود لملام منا ورفات حتیم کعبہ مشعر الحرام مسجد الحرام دا واسطہ اللہ مدینہ منورہ مسجد نبوی مسجد قباء غار حرا غار ثور خدایا پاک نبی علیہ السلام دا روضہ انوار آقا دا منبر ریاض من ریاض الجنت کا ٹکڑا اللہ نبی دے روضے دا واسطے دھی دی گم شدہ بازار دا واسطے کتنی صدیاں تو زہرا دی قبر گم شدہ خدایا جنت البقیع دیاں زخمی قبراں دا واسطے چھاں کوئی نہیں سایہ کوئی نہیں چراغ جلامن والا کوئی نہیں اللہ مدینے علی سادات دا واسطے درود دا واسطہ درود والا دا واسطہ اللہ محلہ بنو ہاشم جناب زہرا دی حویلی آیت تطہیر چادر تطہیر حویلی تطہیر صاحبان تطہیر دا واسطہ اللہ ٹھاگی رجب ولی دیا روندیاں دھیاں دا واسطہ روندے ہوئے حسین نمادی قبر تے دوڑ کے منن دا واسطہ خدایا
کربلا دا واسطہ 70 قدم تے تڑپ دی ہوئی بہن دا واسطہ زیر خنجر خشک گردن دا واسطہ رات دا ویلے شام غریباں حسین دی لاش تے دکھے پاسے علی باد آمن دا واسطہ جڑی آدھی آئی جواب دے ماں ملنا یہی ہے پیدل بن سلیمان میں چھکی جئی ہاتھ چھپ گیاں میں ڈٹھے حسین کھبے ہاتھ دی تلی ٹیکی ہے غریب دی لاش اٹھ کھلوتی ہے مال پاسے ٹری آئی کبھی رنگا چوں آواز آئی اماں میرا اکبر مارا گیا اماں میرے مہمان مارے گئے خدایا بن پھلانے اٹھاتے اوکھیاں زہرا دادیاں دا مستی بازاراں درباراں دی اوکھی پیشی دا واسطہ خدایا سامرا کاظمین خراسان مشہد مقدس بیت المقدس اپنے عرش تو لے کے فرش تائیں تمام مقدسات دا واسطہ حاضرین نے دعاواں قبول فرما جناب حاجی خضر عباس خان صاحب زیارات تے گئے ہوئے اللہ انہاں دی زیارات تے واپسی دے سفر بخیر فرما خدایا مقامات مقدسات انہاں دی منگیاں یا دعائیں قبول فرما خدایا جڑے حاضرین آمین پیا دیں مظلوم دی تسی زبان دے صدقہ آمین قبول فرما بے رزقاں نو رزق عطا فرما بے اولاداں نو اولاد عطا فرما مقروضاں دے قدر عطا فرما بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما مسافرین دے سفر بے خطر فرما بے گھراں نو گھر عطا فرما زیر تعلیم بچیاں نو کامیابی عطا فرما گناہگار اکھاں بند ہون تو پھیل گئے حج و زیارات دی سعادت عطا فرما ساہ والی امانت واپس لمن تو پھیلے توفیق توبہ عطا فرما اپنی حجت نو ظاہر فرما مولا دے نورانی قدمہ نبوسہ نصیب فرما مظلومین یہاں خصوصاً مظلومین فلسطین دی مدد فرما میرے مالک انہاں مظلومہ دی آواز بڑھن والے اسلامی ملک ایران دی محافظت فرما براج اعلام علماء اعلام نو طولانی عمر عطا فرما ٹر گئے بزرگ علماء اعلام حضرت آیت اللہ قبلہ نجفی صاحب دے درجات عالی تو متعالی فرما ساڑھے ٹر گئے بزرگان دے درجات بلند فرما جناب خضر عباس خان صاحب دے تمام مرحومین انہاں دے تمام بزرگان جو دنیا تو چلے گئے جوار رحمت دی جگہ کا فرما اللہم ربنا وتقبل دعا انك انت السميع الدعاء بجاه محمد غيب بيته الهدى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين عليه السلام لأرواح المؤمنين فاتحة بسم الله الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك الله ربي وربكم اللهم صل هاتين السورتين قبول إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك وبجودك وبمنك وبرحمتك يا أرحم الراحمين دو مؤمنین بیمار دیگر بیماران سمیت انہیں بیماران و شفا کاملہ عطا فرما اللہ جناب زہرا دا واسطی زہرا دے پاک بابے دا واسطی جناب زہرا دے پاک بچنا دا واسطی ساری گناہگار زبانی جو نکلی ہوئی آمین نو قبول فرما برائے قبولیت دعا بلند صلوات